کو ہم نے باراور کروایا کہ بچوں ایسا نہیں چلے گا, آپ نے غلط حرکت کی ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ آئیں کاروائی کر کے چلے جائیں اور اس کے بعد آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ایک ہمسایہ ملک ہونے کے ناطے اور ایک مسلم ملک ہونے کے ناطے ہم آپ کو کچھ کہیں گے نہیں. دیکھیے بہت ساری آسپیکٹس ہیں اس پوری صورتحال کے. ایک تو یہ کہ ایران نے جو زیادتی کل کی تھی اس کا دندہ شکن جواب پاکستان کی مسلح افواج نے دیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فوجیں جو ہیں اس لیے رکھی جاتی ہیں کہ پاکستان کی ٹیریٹوریل اور آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز جو ہیں ان کا دفاع کریں, اور یہ اور کاہے کے لیے ہوتی ہیں. اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر عوام کے سے توقع رکھنا کہ وہ اپنی فوجوں کے پیچھے دیوار کی طرح کھڑے ہوں یہ ممکن نہیں ہوتا. لیکن ہماری فوج نے آج نہیں ہمیشہ سے اور آج خاص طور سے یہ ثابت کیا ہے کہ نہیں, وہ کسی نے خوب کہا تھا کہ سو جاؤ عزیزوں کے فصیلوں پہ ہر ایک سمت ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں. تو جب افواج جو ہیں وہ قومی جذبے سے سرشار ہوتی ہیں تو پھر کوئی بھی دوست ہو دشمن ہو وہ آپ سے پھر لبرٹی نہیں لے سکتا اور نہ لینی چاہیے. ایبسلیوٹلی. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ وزارت خارجہ نے بالکل اس کی تفصیلات بھی جاری کر دی ہیں. آج کے سیستان کے علاقے میں ہم نے BLA کے اور BLF, یہ ہے بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان لبریشن فرنٹ, ان کے جو دہشت گرد تھے جو پاکستان میں آ کے کاروائیاں کر کے اور چپ کر کے جا کے وہاں چھپ جاتے تھے ان کو ٹارگٹ کیا, اور یہ سارا آپریشن جو ہے یہ انٹیلیجنس بیس تھا. اس لیے جو ایران کی طرف سے جو یعنی رد عمل کا مظاہرہ کیا گیا ہے اس سے پاکستان کی کارروائی اور بھی جسٹیفائی ہو جاتی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو لوگ مارے گئے ہیں یہ ایرانی شہری نہیں ہیں, which is true. سویلین نہیں ہے, ہم خود بھی کہتے ہیں, بلکہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے فارن آفس نے اور ISPR نے مل کے تو ان لوگوں کے نام بھی دے دیے ہیں جو وہاں پر چھپے ہوئے تھے اور یہاں پر ہمیں مطلوب تھے. ان کے نام ضرور پڑھوں گا میں. دوستہ عرف چیئرمین, بجر عرف سوخت, ساحل عرف شفق, اصغر عرف بشام اور وزیر عرف وزی, یہ لوگ شامل تھے اس کے اندر. اور یہ یہاں پر دہشت گرد کاروائیاں جو ہیں بلوچستان کے علاقے میں جو سیستان سے ملتا ہوا بارڈر ہے اس کے کراس کرتے تھے آ کے اور جا کے وہاں چھپ جاتے تھے. یہ پاکستان جو ہے نا اس نے ایران کی طرح سے اچانک حملہ نہیں کیا ہے. ہماری وزارت خارجہ نے بھی ہمیں بتایا, ہماری ISPR نے بھی ہمیں بتایا کہ ہم ایران کو مطلع کرتے رہے ہیں کہ دیکھیے یہ کچھ ہو رہا ہے آپ کی آنکھوں کے نیچے, تو آپ ذرا اس کا خیال کیجئے. اور جب انہوں نے دیکھا, اور برداشت کی بھی کوئی کہتے ہیں حد ہوتی ہے, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہم نے اس کے باوجود بھی پہل نہیں کی. جی بالکل. پہل ایران نے کی تو وہ رد عمل اس کو برداشت کرنا پڑے گا, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف جسٹیفائیڈ ہے بلکہ قوم کی امنگوں کے عین مطابق ہے. اس میں کہیں کوئی اور کنسیڈریشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو وائلیٹ کیا گیا تھا, خلاف ورزی ہوئی تھی اس کی, اس کا جواب ضرور دینا چاہیے تھا. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہم نے کوئی زیادہ دیر نہیں لگائی اس میں. ہمارے ساتھ یہ لبرٹی لے کے ہندوستان نے دیکھا, ہم نے اس کو وہ سبق پڑھایا کہ اب وہ 10 دفعہ سوچیں گے پاکستان کا رخ کرتے ہوئے. نہ صرف یہ کہ ہم نے ان کے جہاز یہاں گرا لیے تھے بلکہ ہم نے جا کے پینیٹریٹ کر کے کشمیر کے علاقے میں ان کی جو سٹنگ فورسز تھی, سٹنگ ڈکس تھے, جو ان کے جو ہوائی جہاز کھڑے ہوئے تھے ان کو ٹارگٹ کیا اور ان کو وارن کیا کہ you are at our target and now we are going back. یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑے جگرا چاہیے اس قسم کے فیصلے کے لیے. anyway, having said that, دیکھیے ایران کے بارے میں جو میرے جذبات ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں. میں نا 1960-70s کا ایران ڈھونڈ رہا ہوں. 1960s میں آپ کو میں کیا بتاؤں کہ ایران نے پاکستان کے لیے کیا کیا تھا, اور 70s کے بعد 79 میں جب ریولوشن آیا وہاں, اس کے بعد سے جو ایک طویل سینکشن رجیمز ہیں اس میں پاکستان نے ایران کے لیے کیا کیا ہے, اس کے لیے بھی بہت وقت چاہیے بیان کرنے کے لیے. تو میری جو تلاش ہے وہ بے معنی نہیں ہے. میں آپ کو ریکال کر کے بتاؤں گا 1974 میں جو سیکنڈ اسلامک سمٹ ہوئی تھی لاہور میں, اس میں اس وقت کے شہنشاہ جو تھے ایران کے وہ تین بڑے نام تھے, جن میں ایک کنگ فیصل تھے جنہوں نے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام میں اندھا دھند فنڈنگ جس کو کہتے ہیں وہ کی, دوسرے شاہ ایران تھے اور تیسرے کرنل قذافی تھے. یہ 3 بڑے سٹالورٹس تھے جنہوں نے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے لیے وہ سرمایہ فراہم کیا. اور مجھے ایک بڑی یعنی لوز تو میں نہیں کہوں گا لیکن یہ کہ سیکس میں ڈالرز آئے تھے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے لیے, اور جس کے نتیجے میں پاکستان مسلمان دنیا کا پہلا نیوکلیر پاور بنا. ٹھیک ہے جی. تو ہم تو وہ ایران ڈھونڈ رہے ہیں آج کل. میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا ہوں کہ ریولوشن کے بعد سے ہمارے تعلقات کو یا تو نظر لگ گئی ہے
اور یا پھر کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ضرور ہے. لیکن یہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے, عراق میں بھی کیا ہے, شام دیکھیے یہ مجھے اس بات کے اوپر مجھے بہت زیادہ اعتراض ہے ایرانی لیڈرشپ پر. بھائی صاحب, آپ غزہ کی جنگ کے بہت بڑے پلیئر بنتے ہیں اور وہاں آپ نے آج تک صرف خالی گیدڑ بھبکیاں دی ہیں, آواز دی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے حوثیوں کو بھی مروایا ہے, وہ آگے ہیں. غزہ کے لوگ جو ہیں فلسطینی, وہ اندھا دھند شہادتیں جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں. وہاں تو آپ نے کوئی بم نہیں چلایا, اور یہاں آپ پڑ گئے آپ ایک دوست ملک کو, پلٹ کے دیکھا بھی نہیں آپ نے کہ ہیں کون ہم جہاں آپ جا رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے. آپ نے بتانے کی زحمت بھی نہیں کی. ایک تو بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک طرف غزہ کی لڑائی ہو رہی ہے, غزہ کی جنگ ہو رہی ہے, وہاں کوئی پریکٹیکل رول ادا کرنے کی بجائے, وہاں اس جنگ کا حصہ بننے کے بجائے انہوں نے کیوں بہتر سمجھا کہ پاکستان جیسے دوست کے ساتھ یہ پنگا لے لیا جائے. یہ میری سمجھ سے بالکل باہر ہے. کون اس کا آتھر ہے, کس نے یہ اتھورائز کیا, کس کا یہ فیصلہ تھا, وہ سارے لوگ جو ہیں اپنی قوم کے بھی مجرم ہیں اور ہمارے تو باہر لوگ مجرم ہیں. اگر کسی دشمن پر بھی اٹیک کرنا ہوتا ہے تو ایٹ لیسٹ یو ہیو ٹو تھنک 100 ٹائمز, اور آپ تو ایک نیبرنگ مسلم اور پھر فرینڈلی کنٹری پر اٹیک کر رہے ہیں. کریکٹ. ہم نے جب ریولوشن آیا تو ہم نے چند سلوگنز سنے تھے ایران کی طرف سے, مرگ بر امریکہ, مرگ بر برطانیہ, مرگ بر فرانسا, مرد آباد. تو یہ مرد آباد. تو یہ ہم نے جو آپریشن کیا ہے اس کا نام ہم نے رکھا ہے مرگ بر سرم چار. تھوڑا سا ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ یہ سرم چار اور یہ مرگ بر کیا ہوتا ہے. مرگ بر مینز مرد آباد, اور یہ سرم چار جو ہے یہ بلوچی لفظ ہے, اس کا مطلب ہے جان اور سر قربان کرنے والے لوگ. تو اسی لیے ہم نے اس کا نام جو ہے آپریشن سرم چار رکھا, تاکہ ان قوتوں کو سبق سکھایا جا سکے جو پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے خلاف دوسرے ملک کی سرزمین پہ بیٹھ کے سازشوں میں ملوث ہیں.